کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں، یعنی جس کو بھی جو ملا وہ اللہ کے حبیب کی وجہ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری وجہ سے، اس کائنات میں جس کو بھی جو کمال ملا وہ تیری وجہ سے ملا۔ صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی، شہادت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اس کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہر ملی تیری وجہ سے، انادل کو چہک ملی تیری وجہ سے، گلوں کو مہک ملی تیری وجہ سے، آسمان کو رفعت ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، اور دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے۔ جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا۔ تو کمالات کا بھی مجموعہ ہے۔ کمال خلاق ہے ذات اس کی، کمال خلاق ہے ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ مختصر کر رہا ہوں۔ اور انسان محبت کے لیے جو تیسرا سبب دیکھتا ہے وہ احسان دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو اب جب یہاں میرے نبی کی ذات میں جب احسانات کو دیکھا جائے گا تو میرے نبی کی ذات سارے احسانات کا خلاصہ نظر آئے گی، بلکہ احسانات خداوندی کا عنوان جلی نظر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے آگے ساری انسانیت دبی ہوئی، جھکی ہوئی، خمیدہ گردن اور سر نگو نظر آئے گی، کیونکہ 6 صدی عیسوی میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت اس دنیا کا عجیب حال تھا۔ انسانیت مٹنے کو تھی، انسانیت ختم ہونے کو جا رہی تھی، اور ماؤں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کا کوئی ویلیو نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، حیوانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جمادات نباتات کے لیے، یہاں تک کہ پرندوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب نہیں آئے تھے تو کیا حال تھا اس دنیا کا؟ اس دنیا کا حال یہ تھا کہ ماں وراثت کی طرح ماں پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ باپ کے انتقال ہونے کے بعد بیٹے کہتے تھے ماں اب تیرا بھی ٹکڑا ہوگا، وراثت کا مال تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اب تو بچی ہے، اب تیرا ٹکڑا ہوگا۔ لکھا ہے علماء نے، نتیجہ یہاں تک پہنچتا تھا کہ 5 بیٹے مل کر ماں سے زنا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ یہ ماں کا مقام ہے، اور تہجدوں میں تسبیحوں میں جنت کو ڈھونڈنے والوں اللہ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ کیا بیٹی کا مقام تھا؟ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ان کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، ان کے نکاح کر دے، ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن ان کے گھر میرے جنت میں ان کے گھر جو ہے میرے گھر کے سامنے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں۔ یہ اعلان کیا، صرف کہا نہیں، کر کے دکھلایا۔
جب فاطمہ آتی کھڑے ہو جاتے، سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ سردار ہے۔ جب معراج پہ گئے تو استقبال کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے۔ دیکھو میرے نبی کو مسجد اقصیٰ میں جو سارے نبی مقتدی نظر آتے ہیں، میرا نبی امام اور مقتدی نظر آتا ہے، لیکن جب فاطمہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے، بیٹی کے پیشانی چومتے۔ یہ عزت کسی نے کہا بھی اللہ کے رسول یہ آپ کی بچی ہے، یہ چھوٹی بیٹی ہے آپ کی، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ فرمایا تمہاری نگاہوں میں یہ بچی ہے، میری نگاہوں میں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ اس کو تو دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہنوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تھا۔ لکھا ہے علماء نے تاریخ میں کہ بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پہ کھڑا کرتا اور کہتا کوئی ہے اس کو لینے والا، کیونکہ میں اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہن کو عزت دی کہ جب طائف کے موقع پر قبیلہ حوازن کے قیدی پکڑے گئے تو اس میں ایک عورت پکڑی گئی جو کہہ رہی تھی مجھے مت پکڑو، مجھے چھوڑ دو، میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہی نہیں، تو کہاں سے ہمارے نبی کی بہن بن گئی؟ چھوٹنے کے لیے کہہ رہی ہے، اب جو ہے گرفتاری ہو رہی ہے اس لیے بہانے بنا رہی ہے۔ کہا نہیں، جاؤ تمہارے نبی سے پوچھو میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، کیا تمہاری نبی کی بہن نہیں ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ نبوت کی چادر گر گئی اور کہا بلال جی آمینہ کے لال، یہ نبوت والی چادر بچھا میری بہن کے قدموں میں۔ کہاں؟ یہ وہ چادر ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ قسم کھائی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے اس چادر کے ایک ایک دھاگے پر، اس کی ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب نے اسی چادر کو شیمہ کے قدموں میں بچھایا۔ یہ بہن کی عزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ دیکھو کون آ رہی ہے ننگے سر؟ بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی تھی اور قسمیں کھا کے آئی تھی کہ آج میں نعوذ باللہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ کہ نعوذ باللہ سر قلم کروں گی۔ وہ زہر میں تلوار بجھا کے آئی تھی، لیکن جب گرفتار ہوئی نبی کی نگاہ پڑی، کون آ گئی یہ ننگے سر؟ بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے۔ نبی نے فرمایا لو یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے بتایا یہ دشمن کی بیٹی ہے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کو قتل کرنے آئی تھی۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ یہ بیٹی کو عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ساری کائنات کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، بچیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، بیواؤں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ یہ ستی کی رواج دنیا میں کیوں وجود میں آئی؟ اس لیے کہ جب شوہر کے انتقال کے بعد جو عدت ہوتی تھی اس میں عورت کو نہانے کی اجازت نہیں، عورت کو کپڑا بدلنے کی اجازت نہیں، عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ جس حجرے میں رہتی تھی پخانہ بھی وہی کرنا پڑتا تھا، پیشاب بھی وہی کرنا پڑتا تھا۔ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرتا، جب باہر نکلتی تو اس کے وجود سے بدبو آتی تھی اور پھر اس کو کھلے میدان میں چھوڑا جاتا تھا اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے پھر عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ عدت نہیں گزارنی، جس دن ہمارے شوہر کا انتقال ہو اسی دن زندہ ہمیں قبر میں گاڑ دو تاکہ ہم یہ عدت کے دکھ کو نہ اٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اتنی نوجوانی میں اس بڑھیا 40 سال کی عورت سے شادی کرتے ہیں؟ فرمایا شادی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں جس طرح عام طور پر ہوتی ہے، میں نکاح خدیجہ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بیوہ کا گھر بسا رہا ہوں۔ میرا نبی
بیواؤں کے لیے رحمت بن کے آئے، بچیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور بہنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، ماؤں کے لیے رحمت بن کے آئے، بہنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، مزدوروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ مزدور سے لوگ مزدوری کرا دیتے تھے، شام کو چھٹی کر دیتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے، اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ اپنی مزدوری مانگ لے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کا پیمنٹ کر لو۔ مزدوروں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ ہاں ٹیلروں اور ٹیلروں اور دھوبیوں، احسان ہے مصطفیٰ کا تمہارے سروں پر۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ اپنے گھر میں کپڑے خود دھونے لگے۔ میں نے کہا کئی واقعات حدیثوں میں دشمن آئے رات کو تلواریں لے کر، لیکن بستروں پہ پاخانہ کیا انہوں نے، نبی نے ان کی گندگیاں صاف کی تاکہ کل کوئی دھوبی کو تانا نہ دے کہ یہ غریب ہے، یہ اوروں کے کپڑے دھوتا ہے۔ تو عائشہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، ہم 11 حرم ہیں، پھر کس کام کے لیے؟ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ چھوڑو۔ کہا نہیں، کل میری امت میں ایسے غریب لوگ آئیں گے جو کپڑا دھونے کا کام کریں گے، لوگ ان کو کوئی تانا نہیں